इस वक्त जो है मैं कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ और बाकायदा तौर पर जो कच्चे के डाकू हैं वो मुकम्मल तौर पर पुलिस के गिरफ्त में है और तकरीबन जो है इसमें से तकरीबन 3 से 4 जो बड़े डाकू थे उनके जो गिरफ्तारियाँ हुई है। 2 से 3 करोड़ रुपए जो उनके ऊपर इनाम था उनके सर के ऊपर। तो अलावा और किसी करके शाहरुख खान के बाद जो है मैं मौलाना फजल रहमान की बात में यानी कि उनके ठीक है अंदाज में बात करूँगा। ठीक है। उसके बाद जो है मैं इमरान खान जो यानी कि किसी से डोका छुपा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल मकबूल लीडर है इस वक्त, बिल्कुल, तो उनकी मैं कुछ तकरीबन थोड़ी सी आपको पैरोडी करूँगा। ठीक है। शाहरुख खान, ठीक है। उसके बाद जो ना मौलाना फजल रहमान और तीसरा इमरान खान, ठीक है। उसके बाद इनसे न्यूज़ भी हम सुनेंगे, ठीक है। जैसे कि वेदर के वाले से, स्वाद के वेदर के वाले से हम 1-2 न्यूज़ इनसे पढ़वाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं तौसीफ अहमद, आप देख रहे हैं तौसीफ डेयरी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अभी मैं स्वाद में मौजूद हूँ, ठीक है, संगोटा में। अभी जिस रेस्टोरेंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, इस रेस्टोरेंट का नाम है जी मास अफ्तर, MS रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ, ठीक है। और पिछली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं इसी रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद हूँ। और अब जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ेदार वीडियो आपको मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो ना उन तमाम वीडियो से यूनिक होने जा रही है, वो इसलिए कि आज जिन भाई से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो कोई आम भाई नहीं है, वो बहुत ख़ास भाई है। इसलिए एक तो उनका ताल्लुक जो ना पख्तून कबीले से है, खुद भी अपने चैनल रन कर रहे हैं, ठीक है, टिकटॉक पे भी हैं, ठीक है। आज मैं उनसे आपके तारफ़ करवाऊँगा। आपको एक बात बताता चलूँ उन भाई की कि वो ख़ास भाई इसलिए वो जो ना वॉइस की डबलिंग करते हैं, ठीक है, कॉमेडियन भी हैं और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है। उनके टैलेंट को आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ व्यूअर्स। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी मैं मास अफ्तर रेस्टोरेंट के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये इस टाइम नाइट का व्यू है, ठीक है। अभी रात का टाइम है, इसलिए मैं आपको यहाँ से वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के बाद हम नीचे जाएंगे। अभी हम ऊपर मौजूद हैं, ये साथ में हमारे रूम्स वगैरह हैं, ठीक है। और अभी थोड़ी देर के बाद हम नीचे रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे जाके उन भाई से मुलाकात करेंगे, गपशप करेंगे, ठीक है। आपसे भी उनका तारफ़ करवाएंगे और इंशाल्लाह उनकी वॉइस सुनेंगे और उनकी न्यूज़ भी उनसे जो ना स्पीक करवाएंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद है जी। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अभी हम नीचे आ गए, ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम रेस्टोरेंट का माहौल है इस टाइम, ठीक है। और अभी मेरे सामने मोइन भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं। ये हैं जी मोइन भाई, जिनसे मैं आपको जो ना आज मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो ना वॉइस ओवर भी करते हैं, ठीक है, कॉमेडियन भी हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इनसे मिलके जो ना आपको मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको जो ना मोइन भाई का तारफ़ करवाता हूँ, बल्कि उन्हीं की ज़बानी जो ना आज आपको तारफ़ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोइन भाई, बेसिकली आप कहाँ से हैं? मैं सर, मेरा जो ताल्लुक़ है वो लोअर दीद से KP के, ठीक है। और ये मास अफ्तर रेस्टोरेंट में मैं एज ए मैनेजर यानी कि जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तकरीबन मेरा साल हो गया यहाँ पे। सही हो गया। और इसके अलावा यानी कि मैं यहाँ पे बड़ा इंजॉय भी करता हूँ। बिल्कुल। दूसरा ये कि मैं यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि इंशाल्लाह मैं आपके जो चैनल है जी जी उसके ऊपर जो है मैं अपने जो टैलेंट है जी जी तो मैं अपने आपके व्यूवर्स को, अपने व्यूवर्स को ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक तो है। आजकल का जो टाइम है यानी कि हर तरफ टेंशन छाया हुआ है, बेशक। तो यानी कि इस तरह का कोई अगर एंटरटेनमेंट कर सकता है तो मैं कहता हूँ ये एक नेकी है। बिल्कुल ऐसा ही किसी है। के लोगों को हंसाना बड़ी बात है। ये बिल्कुल वन मैन शो, ये बहुत डिफिकल्ट है आजकल। बिल्कुल ऐसा ही तो हालात ऐसे बन गए, लेकिन इस हालात में भी इंशाल्लाह हम आपको हंसाएंगे इंशाल्लाह जी। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, बेसिकली मोइन भाई जो ना बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों को हंसाने वाले इंसान हैं। बेसिकली इस दौर में आपको पता है हर तरफ जो ना टेंशन है, परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है। और ऐसे जो ना ऐसे वक्त में अगर कोई हंसाने वाला बंदा, कोई कॉमेडियन बंदा आपको मिल जाए तो उसको कभी भी जो ना खोना नहीं चाहिए इंसान को। इसीलिए मैं जो ना मोइन भाई को जो ना आज आपसे मिलवाने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको मैं मुस्कुराता हुआ देखूँ, अपने व्यूवर्स को, और ख़ुद भी थोड़े 2-4 जो पल हैं खुशी के वो जो ना आपके साथ में आज शेयर करूँ। ये तो पहले व्यूवर्स, मोइन भाई से जो ना तारफ़ तो हो गया, ठीक है जी। मोइन भाई, आपका तारफ़ हो गया, सब चीज़ होगी, ठीक है, सब आपने बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि हमें आज आप जो ना सबसे पहले आप क्या सुनाने वाले हो? कोई न्यूज़ सुनाएंगे आप, किसी जो ना सियासतदान की, किसी और बंदे की, किसी फिल्म इंडस्ट्री के किसी हीरो की, किसकी आज वॉइस हमें आप सुनाने जा रहे हैं? इस वक्त पीरियड है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम शार्ट है जी जी। तो यानी कि इस टाइम में तकरीबन आपको 2 से 3 पीरियड तकरीबन सुनाऊंगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो बॉलीवुड के मरूफ अदाकार है शाहरुख खान, वाओ,
تو یعنی کہ اس وجہ سے میں کروں گا کہ لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں شاہ رخ خان تو کو. سب سے پہلے میں شاہ رخ خان کی پیروڈی آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا ابھی. ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے ضرور جو ہے اپنا کمنٹس اس کے اوپر دینا ہے کہ کیا میں یعنی کہ آگے اس طرح کیسے کروں. آپ لوگوں نے ضرور کمنٹس دینے ہیں. ٹھیک ہے جی ویورز, آپ نے جو نا اگر شاہ رخ خان کی کر کے سنائیں گے, اس کے بعد آپ شاہ رخ خان کے علاوہ اور کس کی کر کے. شاہ رخ خان کے بعد جو ہے میں مولانا فضل الرحمان کی بات میں یعنی کہ ان کے انداز میں بات کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں عمران خان جو یعنی کہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, بالکل وہ لیڈر ہے بالکل, تو ان کی میں کچھ تقریباً تھوڑی سی آپ کو پیروڈی کروں گا. ٹھیک ہے. اور جی ویورز, ابھی 3 بندوں کی جو ہے نا وہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وائس نمبر 1 جو نا شاہ رخ خان. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نا مولانا فضل الرحمان اور تیسرا عمران خان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان سے نیوز بھی ہم سنیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ویدر کے والے سے, سوات کے ویدر کے والے سے ہم 1-2 نیوز ان سے پڑھوائیں گے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جی آپ نے جو نا ہمیں شاہ رخ خان کی کوئی 2-4 ڈائلاگ ہمیں سنائیں. جی سر. جی بالکل ویورز, میں شاہ رخ کی پیروڈی کروں گا آپ لوگوں کو. شاہ رخ خان یعنی کہ جس طرح وہ یعنی کہ غمگین ہوتا ہے, ان کی معشوقہ ان سے الگ ہوتا ہے, تو وہ کس انداز میں پھر بات کرتا ہے. جی جی. پریا, تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں, لیکن آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے نا, تو تم لندن چلی گئی, مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گی, میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا رے. جی بس بالکل شاہ رخ خان کی بالکل کاپی سیم ٹو سیم جو نا شاہ رخ خان کی آواز ہے. اور میں نے ان کی ٹک ٹاک پہ دیکھی ہیں, ویڈیو ان کی دیکھی ہیں ٹک ٹاک پہ. شاہ رخ خان کی انہوں نے وائس لپس میچنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ میں وائس انہوں نے اپنی کی ہوئی ہے. بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہ رخ خان بول رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو نا آپ ویور سنیں گے, آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کس کی ڈبلنگ پسند آئی ہے سب سے زیادہ. ابھی چلتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب. اس وقت میں مولانا فضل الرحمان کی کروں گا. فضل الرحمان جو ہے ان کا تو خیر ان کو کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس کشتی میں جا رہے, بالکل, لیکن فی الحال جو ان کے ڈائلاگ سے میں ان کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کی کشتی ہے وہ مجھے باری نظر آ رہی ہے, اور میں تقریباً عمران خان کے خلاف پذیر نہیں جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے, تمام سیاستدانوں کو پاکستان کو جو چیلنجز ہے ان کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے چاہیے. سب کو یکجا ہو کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو اور یہ قابل تبصرہ ہے, اگر اسی طرح معاملات رہے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان جو ہے وہ ٹیک اپ کر لے گا. تو یہ چیزیں بہت لازمی ہیں, اور میں تمام JUI کے کارکنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے جب بھی میں انشاءاللہ کال دوں گا تو آپ لوگوں نے اسلام آباد, ڈی چوک, جتنے بھی جگہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ جگہ آپ لوگوں نے شہر جو ہے وہ بلاک کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بس یہ تھی فضل الرحمان صاحب کی ڈبلنگ. ٹھیک ہے. ابھی میرے پہ پسینہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ AC ہم نے بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جو نا یہاں پہ گرمی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم مینیج کر رہے ہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی جانب. جی سر. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سارے جو کرپٹ ٹولہ ہے وہ ایک سائڈ پہ ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ ملک کو ڈپارٹ کر دیا, پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام کر دیا. تو میں پاکستانیوں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ چوروں کو میں نہ تسلیم کرتا ہوں, اور نہ انشاءاللہ ان کی میں بات سنوں گا. کوئی ڈیل نہیں ہونے لگا ہے. میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, جب بھی میں اقتدار میں آؤں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑنا. یہ یاد رکھو کہ کبھی کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی. جہاں کمزور کے لیے اور قانون ہے, تو جو طاقتور ہے ان کے لیے دوسرا قانون ہے. کوئی بھی ملک جو ہے آج تک ترقی نہیں کر سکتا. تو پاکستانیوں, آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. انشاءاللہ میں ساری جو چیلنجز ہیں وہ ختم کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی تو میرے بس یہ آپ نے جو نا ان کی وائس سنی. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کی, اور شاہ رخ خان صاحب کی. اب ہم چلتے ہیں چھت پہ کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جا کے ویدر کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ویدر کی نیوز بھی ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. جتنے بھی لوگ چینل پہ نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ جڑے رہیے. جی بس ابھی ہم جو نا چھت کے اوپر جا رہے ہیں,
اور یہ جو نا ان کا ریسٹورنٹ ہے, یہاں پہ یہ رومز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے رومز ہیں. ابھی ہم چھت کے اوپر جا رہے ہیں, وہاں پہ جا کے جو نا ویدر کی صورتحال دیکھتے ہیں, اور معین بھائی کو جو نا معین بھائی سے آج جو نا ویدر کی اپڈیٹ بھی لیتے ہیں, کیونکہ یہ سوات کی رہائشی ہیں, ٹھیک ہے. اس ایریے میں جو نا ان کو کافی ٹائم ہو گیا معین بھائی کو یہاں پہ, اور ماشاءاللہ ان کے پاس ایکسپیرینس بھی بہت ہے, ٹیلنٹ بھی بہت ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے جو نا گپ شپ کرتے ہیں. بس ابھی رات کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ سارا ایریا جو نا اندھیرا ہے, اور یہ ساتھ میں ہوٹل وغیرہ ہیں, ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم یہ چھت کے اوپر موجود ہیں, یہ سامنے میرے معین بھائی ہیں, ٹھیک ہے. ان سے ابھی نیوز کے حوالے سے جو نا سوات کے ویدر کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. جی معین بھائی. سب سے پہلے جو جیو نیوز والا یعنی کہ جو ایکٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, پہلے میں اس کی یعنی کہ انداز میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ ملک میں جو جس طرح یعنی کہ وہ ایک برپا کرتے ہیڈ لائنس, اس کی طرح پاکستان میں ایک تازہ ترین واقعات سامنے, ایک جو کچے کے ڈاکے ان پر پولیس حملہ آور ہو گئے, کچے کے مختلف جو ہے بڑے بڑے کمانڈر گرفتار ہو گئے ہیں. بلیٹن میں اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کچے کے اہم ڈاکو جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں ہے. دوسرا جو ان کو یعنی کہ دیتے ہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یار مجھے رپورٹ کر دو. جی بالکل, اس وقت جو ہے میں کچے کے علاقے میں موجود ہوں, اور باقاعدہ طور پر جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ مکمل طور پر پولیس کے گرفت میں ہے, اور تقریباً جو ہے اس میں سے تقریباً 3 سے 4 جو بڑے ڈاکو تھے ان کے جو گرفتاریاں ہوئی ہے, 2 سے 3 کروڑ روپے جو ان کے اوپر انعام تھا ان کے سر کے اوپر, تو باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. اب تقریباً 4 بندے ایسے ہیں جن کا ابھی بھاگے ہوئے ہیں لیکن پولیس کے گرفت میں ہے, باقاعدہ طور پر محاصرہ کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ بدامی صاحب آگاہ کرنے کا. جی بس ابھی آپ نے دیکھا ہے کچے کے ڈاکو کے بارے میں انہوں نے بتایا. بیسکلی ایسا نہ ہو کہ کچے کے ڈاکو ہمیں آ کے اٹھا کے لے جائیں. یہ تو آپ نے جو ہے تھوڑا سا مسئلہ خراب کر دیا ہے. اچھا, ابھی جو نا آپ نے ہمیں جو نا معین بھائی سوات کے ویدر کے بارے میں کوئی نیوز دینی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور سوات کے ویدر کے حوالے سے آپ نے جو نا میرے ویورز کو اور پوری پبلک کو جو نا آپ نے بتانا ہے کہ ابھی آنے والے وقت میں سوات کا ویدر کیسا ہوگا, یہاں پہ برف باری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی سوال پوچھا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا, کیونکہ سوات ایک ایسا علاقہ ہے جو کافی ٹھنڈا علاقہ ہے باقی علاقوں سے, اور یہ یہاں پہ ایک خاص بات ہے کہ یہاں پر موسم جو ہے ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے. لیکن بہت ایک اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو تقریباً جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو موسم جو ہے ٹھنڈک پہ کمی آ رہی ہے. پہلے جو تقریباً 2009 سے آگے کی بات تھی تو یہاں پہ تقریباً برف باری جو پلین ایریا تھا وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی, لیکن ابھی تقریباً 10 سال ہو گئے جو پلین ایریا تک جو ہے برف نہیں پہنچتی. جسٹ پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے, پلین ایریا پر جو ہے بارشیں ہوتی ہے, لیکن پلین ایریا میں بھی موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ نومبر کے بعد یہاں پہ برف باری سٹارٹ ہوگی, اور آگے کا نام تقریباً نومبر میرے خیال میں یہ برف سے ڈھکا پڑ جائے گا. جی تو پیارے پیارے ویورز, یہ میرے ساتھ معین بھائی تھے, ٹھیک ہے. آپ نے ان کی ڈاکومنٹری سنی, ٹھیک ہے, ان کی وائس آپ نے سنی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. انشاءاللہ معین بھائی ابھی میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ان سے بات ہم کرتے رہیں گے, گپ شپ ہوتی رہے گی ہماری معین بھائی سے, کیونکہ ابھی ہم یہ معین بھائی میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان سے مختلف ٹاپک پہ بات کریں گے ہم, ٹھیک ہے. آج فرسٹ ٹائم ہے میرا معین بھائی کے ساتھ, اور فرسٹ ویڈیو میں ان کے ساتھ بنا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس ویڈیو پہ میرے ویورز کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے, کمنٹ اگر آتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی چوائس کے مطابق آپ جیسا بولیں گے, کوئی کسی کی وائس آپ نے سننی ہے, ٹھیک ہے, کسی ایریے کی نیوز آپ نے لینی ہے, کچھ بھی معین بھائی سے کامیڈین کے حوالے سے یا اس طرح سے فنی مومنٹ آپ نے ان سے جو نا ان سے آپ امید رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ معین بھائی سے جو نا ہم آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. معین بھائی سے آپ کی گپ شپ کرواتے رہیں گے. امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں. ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.